الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین کرام قدر، آج کی مجلس جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بہت اہم مجلس ہے۔ عشرہ محرم کی مجالس میں سے اس مجلس کی ایک خاص شان ہے، کیونکہ یہ مجلس منسوب ہے قمر بنی ہاشم کے ساتھ۔ جو شان ابو الفضل العباس کی ہے شہدائے کربلا کے اندر، وہی شان اور انفرادیت ہے اس مجلس کی، جس میں ان کا علم بلند ہوگا۔ آپ حضرات اس علم کو اٹھائیں گے، اور جیسا کہ آپ بعد میں اور فرمائیں گے، یہ مجلس حاجات کی مجلس ہوا کرتی ہے۔ میں آپ کو ذہنی طور پہ پہلے متوجہ کر دینا چاہتا ہوں، بہت مشکل وقت ہے بہت سارے لوگوں پہ، اور مومنین ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، مشکلات ہیں زندگی میں۔ ذرا عباس کو یاد کر کے آج جب آنکھوں میں آنسو ہوں اور آپ بی بی کو جب غصہ پیش کر رہے ہوں، تو خدا سے ذرا آج مانگ کے دیکھیے۔ باب الحوائج کی یہ مجلس ہے، اور ابو الفضل العباس علمدار کربلا، سقائے سکینہ اور سرکار وفا، دنیا کی خوبیاں ختم ہو جائیں گی گنتے گنتے، مگر عباس کی ذات کے اندر جو موجود خصوصیات ہیں اور خوبیاں ہیں وہ ختم نہیں ہونے گی۔ عباس نام ہے بہت باکمال شخصیت، بہت باکمال شخصیت،
اور میں کوشش کروں گا کہ آج کی مجلس میں خدا کرے کہ ہم پوری طرح مل کے آج بی بی کو پرسہ دے سکیں اور عباس کے فضائل بھی ہو جائیں اور مصائب بھی ہو جائیں. اور یہ میں اپنے موضوع سے مرتبط رہ کے عرض کروں گا، چونکہ جو کچھ میں عرض کر رہا تھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور پھر 112، وہ خصوصیات، 9 خصوصیات کے جو اللہ نے بیان کی ہیں آیت نمبر 112 میں، وہ بیسیکلی ساری کی ساری کردار سازی کی آیات ہیں. یعنی مومن کا خدا ایک کردار بنانا چاہتا ہے. وہ لوگ کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صاحبان ایمان ہیں اور وہ مومن ہونے کے دعوے دار ہیں، خدا چاہتا ہے کہ وہ عظیم کردار کے حامل ہوں. اور وہ کردار کیسے بنتا ہے؟ عزیزان گرامی، کردار سازی میں مختلف عوامل ہوتے ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ. کردار سازی میں ایمان ہے، عبادت ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، توبہ ہے، عبادت ہے، حمد ہے. یہ کل ان کا تذکرہ ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ کردار سازی میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ والدین کا ہوتا ہے. یہ والدین ہوتے ہیں، ماں اور باپ، کہ جو بچے کا کردار بناتے ہیں، جو بچے کا ذہن بناتے ہیں، جو بچے کو ویلیوز دیتے ہیں، اس کو صاحب کمال بناتے ہیں. باپ کا کردار اور پھر خاص طور پہ ماں کا کردار، یہ کردار سازی میں بہت اہم ہے. عزیزان میرا، یہ جو 9 کیریکٹرسٹکس ہیں نا، وہ جہاں پہ کردار سازی میں اپنی اہمیت بتا رہے ہیں کہ مومن وہ ہیں کہ جو توبہ کرتے ہو. ہم نے بہت ساری باتیں توبہ کے حوالے سے کر لی. ایک بات رہ گئی تھی، میں چاہتا ہوں وہ بھی ہو جائے اور پھر ہم آگے بڑھ جائیں. کہ اگرچہ عام طور پہ تو یہ بیان ہوتا ہے کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور خدا توبہ کو قبول کرتا ہے، وہ تواب ہے، وہ توبہ کو قبول کرتا ہے. اس نے خود توبہ کا دروازہ کھولا اور توبہ کی ہمیں دعوت دی اور ساتھ میں اس بات کی ضمانت بھی دی ہے کہ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک درس بھی ہے، بٹوین دا لائنز ہے، اور اس کی تاکید احادیث میں ہوئی کہ جیسے ہم اپنے گناہوں کی توبہ اللہ سے کرتے ہیں، ویسے ہی ہمیں اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں پہ جو ہم ایک دوسرے کے سلسلے میں کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں بھی ہمیں معذرت خواہی کرنا چاہیے ایک دوسرے سے. ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ اور ایک ہوتے ہیں حقوق العباد. حقوق اللہ کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں، مگر حقوق العباد کی معافی ہمیں ان بندوں سے مانگنا ہے کہ جن کی ہم نے حق تلفی کی. اور عزیزان گرامی، حق تلفی ہم سے ہو جاتی. ہم خطا کے پتلے ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں. ہم سے ایک دوسرے کے حق میں، ایک دوسرے کے سلسلے میں، ایک دوسرے کے باپ میں کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ناانصافی ہو جاتی ہے. کسی کی چغلی کر بیٹھتے ہیں، کسی کی غیبت کر بیٹھتے ہیں، کسی کے خلاف کوئی بات کہہ دیتے ہیں، کسی کا حق مار لیتے ہیں، کسی کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، کسی کے جو ادب اور احترام کے تقاضے ہیں وہ نہیں پورے کر پاتے. یہ سب کچھ ہوتا ہے ہماری عملی زندگی میں، ہر روز ہوتا ہے.
تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ جب ایسا ہو جائے تو تم جن کی حق تلفی کر چکے ہو ان سے جا کے معذرت چاہو، ان سے معافی مانگو، ان سے چل کے معافی مانگو. اور پھر اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی معافی کا خواستگار آ جائے معافی مانگنے کے لیے، تو پھر یہ تمہاری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ تم فوراً اس کو معاف کر دو، تم اسے معاف کر دو. دونوں طرف تاکید کی گئی، معافی مانگنے کی بھی تاکید ہے اور معافی دینے کی بھی تاکید. اور بہت ساری احادیث ہیں اس سلسلے میں، اور امیر المومنین کے تو فرامین ہیں نہج البلاغہ میں، جس میں انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو معاف کر دو. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ خدا تمہیں معاف کر دے؟ یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ تم خود تو اپنے ہر بڑے سے بڑے گناہ کو خدا سے معاف کروانا چاہتے ہو اور لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. تو جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا اسے زیب نہیں دیتا کہ پھر اپنے گناہوں کی معافی وہ خدا سے مانگے. اور احادیث میں ہے کہ خدا سب کو معاف کر دے گا سوائے ان کے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میری کتاب میں معافی کا لفظ ہے ہی. جاؤ میں جب ناراض ہو جاؤں تو پھر کسی کو معاف نہیں کرتا، میرے ہاں کوئی معافی کا تصور نہیں ہے، میں کسی کو معاف نہیں کرتا. تو جو لوگوں کو معاف نہیں کرتے خدا ان کو معاف نہیں کرتا. لہٰذا لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے جب لوگ معافی کی درخواست لے کے آئیں. اور سیرت اور سنت پیغمبر محمد مصطفیٰ یہی ہے. رسول اللہ کی خدمت میں لوگ آتے تھے اور آ کے بلکہ انہیں تعجب ہوتا تھا اور بڑی اس بات کی پریشانی ہوتی تھی کہ اتنا بڑا گناہ کر چکے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی توبہ ہو بھی یا نہ. لیکن حضور کہتے تھے میں رحمت للعالمین ہوں اور میرا رب مجھ سے بھی بڑا ہے، معاف کرنے والا ہے. تو تم توبہ کرو، توبہ کیوں نہیں قبول؟ تو عزیزان گرامی، میں یہ درس ہماری خواتین بھی سن رہی ہیں، مائیں بہنیں، یہ ساس بہو کے مسائل، یہ ماں بیٹی کے مسائل، یہاں پہ مرد بیٹھے ہیں باپ بیٹے کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، اور یہ جو ہمارے اندر مسائل ہوتے ہیں بہت سارے اور ہم کڑتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، اتنا عذاب جھیلتے ہیں، اتنی پریشانی ہوتی ہے، چہرے پہ ذرا مسکراہٹ نہیں آتی، لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سیلیبریٹ نہیں کر پا رہے لائف کو. ہر کوئی جو ہے وہ ہر وقت جلتا کڑتا پریشان، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے ہمیں اپریشیٹ نہیں کیا، فلاں نے ہماری بات نہیں سنی، فلاں نے ہمیں یہ نہیں کہا وہ نہیں کہا. خواہ مخواہ اپنی زندگی کو عذاب میں ڈالا ہوا، خواہ مخواہ اپنی زندگی کو عذاب میں ڈالتے ہیں ہم لوگ. آسان طریقہ جینے کا یہی ہے عزیزان گرامی کہ forgive and forget. آپ لوگوں کو معاف کیجئے اور بھول جائیے اور آگے بڑھیے. اور یہ جو بھولنے کی صفت ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کئی دفعہ بڑی شکایت ہوتی ہے کہ جی میں بھولتا بہت ہوں، بھلکڑ بڑا ہوں. یہ بھولنا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اگر ہمیں بھولنا نہ آتا ہوتا تو زندگی عذاب مسلسل بن جاتی. جتنے غم ہوتے ہیں زندگی میں، جتنے حادثے ہوتے ہیں، جتنی مشکلات ہوتی ہیں، جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اگر ہمیں بھولنا نہ آتا ہوتا عزیزان گرامی تو زندگی عذاب بن جاتی. یہ اللہ کا خاص نظام ہے کہ ایک طرف اس نے ہمیں بڑا حساس بنایا ہے، بڑا سینسیٹیو بنایا ہے، اور دوسری طرف پھر ہمیں بھولنے کی یہ صلاحیت بھی دے دی. اور جو جتنا جلدی بھول جائے اتنا ہی اس کا بھلا ہے، اسی بھولنے میں اس کا بھلا ہے. اور جو بھولتا نہیں ہے عزیزان گرامی وہ خواہ مخواہ پریشان ہے. تو بہرحال توبہ کے سلسلے میں یہ بات تھی کہ صرف خدا سے توبہ کے طلبگار نہ بنے، خود بھی لوگوں میں توبہ بانٹیں. جو چیز اللہ سے مانگتے ہیں وہ چیز پہلے لوگوں کو دیں.
اور جب آپ لوگوں کو دینا شروع کر دیں گے تو پھر اللہ جو ہے وہ خود آپ کو دینا شروع کر دے گا. ایک صلوات پڑھیے بابا جی. تو یہ توبہ کے سلسلے میں چاہ رہا تھا کہ ایک نقطہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں. اس کے بعد عبادت ہے. یقیناً اس پہ بہت بات ہو چکی ہے. میں آگے بڑھتا ہوں اور پھر العابدون کے بعد الحامدون. حامدون میں بھی یہی ہے. ایک نقطہ پوشیدہ ہے یہاں پر بھی کہ جہاں پہ ہمیں حمد پروردگار کرنی ہے, جہاں پہ ہمیں اللہ کی تعریف کرنی ہے, یہ کوئی شرک نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سوا اللہ والوں کی تعریف بھی کر دیں. اللہ والوں کی تعریف کرنا اصل میں اللہ ہی کی تعریف کرنا ہوتا ہے. اللہ والوں کی تعریف اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے. اور میں نے کل آپ کے سامنے جو مثال پیش کی تھی کہ اللہ کا نام محمود ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا. اور دونوں کا روٹ ورڈ حمد ہے. روٹ ورڈ حمد ہے. حمد ہی سے حامد ہے, حمد سے محمود ہے, حمد سے محمد ہے اور حمد سے احمد ہے. حمد ہی سے دیکھیے ایک ہی روٹ ورڈ ہے. ماں نے نام رکھا تو احمد اور دادا نے رکھا تو محمد. کیا ہارمنی ہے ذہنوں کے درمیان. دو نام رکھے جا رہے ہیں ایک مولود کے. اسے کہتے ہیں الہام غیبی. اور یہ الہام جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں پہ ہوتا ہے, وہ اللہ کے خاص بندوں پہ ہوتا ہے. اب ہمیں نہ عبد المطلب کا ایمان ثابت کرنے کی ضرورت ہے اور نہ آمنہ کا ایمان ثابت کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہاں پر نہ عبد المطلب کا ایمان ثابت کرنے کی ضرورت ہے, نہ آمنہ کا ایمان ثابت کرنے کی ضرورت ہے, نہ عبد المطلب کا ایمان ثابت کرنے کی ضرورت ہے. وہ اعلیٰ تھا, اس نے الہام کیا عبد المطلب کو, اس نے الہام کیا ابو طالب کو اس کا نام علی رکھو, میں اعلیٰ ہوں یہ علی ہوگا. اور اس نے الہام کیا عبد المطلب کو میرا نام محمود ہے اس کا نام محمد رکھ چھوڑو. اور اسی نے الہام کیا آمنہ کو میرا نام محمود ہے اور اس کا نام احمد رکھ چھوڑو. ایک سلام پڑھیے بابا. تو یہ ہارمنی کو آپ توجہ فرمائیے. اور پھر محمد وہ ہے یعنی جس کی حمد کی جائے, جس کی تعریف کی جائے وہ محمد ہے. یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. محمد یعنی جس کی حمد کی جائے. اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو خدا نام ٹھیک کر دیتا. خدا کہتا یہ ان لوگوں نے نام رکھا ہے جن کا ایمان نہیں تھا, جن کے عقیدے ٹھیک نہیں تھے, خدا نہ خواستہ اب نام ٹھیک کر دیتا, نام ٹھیک کر دیتا. بھائی اس کا نام بھی تو تھا نا عبد الشمس. ابو لہب کا نام عبد الشمس تھا. دیکھیے, اور جب اس کا تذکرہ آیا ہے تو قرآن نے اس کو عبد الشمس نہیں کہا, اس لیے کہ اگر قرآن عبد الشمس کہہ دیتا تو پھر یہ بات صحیح ہو جاتی کہ انسان شمس کا بندہ ہو سکتا ہے. لہذا جب اس کا تذکرہ آیا تو تبت یدا ابی لہب و تب کہا, ابو لہب کر کے کہا, عبد الشمس نہیں کہا. نام جو ہے اس کی کریکشن ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ محمد ہے, قرآن میں سورہ موجود ہے سورہ محمد کے نام سے. تو محمد وہ ہے جس کی حمد کی جائے. تو عزیزان گرامی, محمد کی حمد تو خود خدا نے کی ہے. محمد کی حمد تو خود خدا نے کی ہے اور کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے میرے حبیب تو خلق عظیم کی منزل پہ فائز ہے. إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, یہ حمد نہیں ہے تو اور کیا ہے. محمد حمد کرتے ہیں اس محمود کی اور وہ محمود حمد کرتا ہے محمد. اور یہ حمد کا جو تذکرہ ہے آپس میں موجود ہے. لیکن عزیزان گرامی, یہیں پہ ایک جو نقطہ پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی جہاں تعریف کی جائے, جہاں پہ اللہ والوں کی تعریف کر دی جائے, وہاں پہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے جب کسی اچھے کام کو دیکھیں, کسی اچھے فعل کو دیکھیں تو اس کی تعریف بھی کرنا چاہیے. اچھے کام کو اچھا کام کہنا چاہیے.
اچھے انسان کو اچھا انسان کہنا چاہیے، اچھے دوست کو اچھا دوست کہنا چاہیے، اچھی فیملی کو اچھی فیملی کہنا چاہیے، اچھے استاد کو اچھا استاد کہنا چاہیے۔ جو لوگ کمیونٹی کو سرو کرتے ہیں، جو لوگ کمیونٹی کے اندر خدمت کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، جو لوگ کمیونٹی بلڈ کرتے ہیں، جو لوگ کمیونٹی کو رن کرتے ہیں، جو کمیونٹی ایکٹیویٹیز کو سپانسر کرتے ہیں، جو جس انداز سے بھی خدمت کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی ایکنالج کیا جانا چاہیے، ریکگنائز کرنا چاہیے اور ان کی تعریف کرنا چاہیے، اور ان کی تعریف سے بھی قرآن چھلک رہا ہے۔ اگر ان کی تعریف کرنا جرم ہوتا تو خدا ان کی تعریف خود قرآن میں نہ کرتا۔ خدا نے لوگوں کی تعریف کی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی جو آیت ہے، کیا ہے سورہ دار میں؟ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تعریف و تمجید ہے جو خدا کر رہا ہے اپنے بندوں کی اور قرآن کے اندر کر رہا ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تعریف صرف خدا کی ہو سکتی ہے، بندوں کی نہیں ہو سکتی۔ خدا بندوں کی اگر تعریف کر سکتا ہے تو بندہ بندے کی تعریف کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک صلوات پڑھیے بابا۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، علی، حیدری، علی، حیدری، علی، اور دیگر پرستر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں چاہتا ہوں کہ مجلس کے اندر مقصدیت برقرار رہے، اور مجالس ہماری جو ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں۔ ہم نے جو سیکھا ہے ان مجالس سے سیکھا ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم نے اسی فرش ازا سے لیا ہے۔ یہ فرش ازا جو ہے اسی سے سیکھا ہے ہم نے۔ تو میں جان بوجھ کے ذرا ہر مجلس میں دو چار باتیں اس طرح کی کرتا ہوں تاکہ کم از کم ساتھ ساتھ ہم تھوڑا اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ بھی ہوتے رہیں، تھوڑا تھوڑا ہمارا جو نالج جو ہے اس میں اضافہ ہوتا رہے، اور ہماری یہ کردار سازی جو ہے اس کا عمل جاری رہے، اور ہم جو ہے یوں ہی کمالات کی طرف بڑھتے رہیں۔ ہم جب ان با کمال لوگوں کے کمال کا تذکرہ سنیں تو ہمارے اندر بھی تھوڑا کمال پیدا ہو، ہمارے اندر بھی کمال پیدا ہو، ہمارے اندر بھی ترقی پیدا ہو۔ تو اس لیے میں یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں کہ تعریف جو ہے یہاں یہ ویسٹرن کلچر کا حصہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ویسٹرن لوگوں کا کام ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں تو فوراً کمپلیمنٹ کرتے ہیں، بھائی آپ کا سوٹ بڑا اچھا ہے، آپ کی ٹائی بڑی خوبصورت ہے، بھائی آپ کا ماشاءاللہ جوتا بڑا خوبصورت ہے، آپ کے بال بڑے خوبصورت ہیں، آپ کی گلاسز بڑی اچھی ہیں، آپ کی ہینڈ رائٹنگ بڑی اچھی ہے۔ آپ ایک سگنیچر کرتے ہیں کسی کے سامنے، بینک میں جا کے وہ فوراً کمپلیمنٹ دیتے ہیں، وہ آپ کے سگنیچر کتنے اچھے ہیں، آپ کی ہینڈ رائٹنگ کتنا اچھا۔ یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں آپ کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ آپ نے کسی بوڑھے کو جوان کہہ دیا تو آپ کا کیا خرچ ہوا؟ آپ نے you made his day, you made his day, you made her day۔ آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ بھائی آپ کی بڑی پرسنالٹی امپریسو ہے، آپ تو جوان ہو گئے ہیں، آپ تو گئے پاکستان پلٹ کے آئے، جوان ہو کے آ گئے، آپ کا کیا خرچ ہوا اس میں؟ ایک جملہ آپ نے کہا اور آپ نے اس کو خوش کر دیا۔ اور عزیزان گرامی، مومن کو خوش کرنا ثواب ہے۔ مومن کو خوش کرنا ادخال السرور فی قلب المؤمن، یہ حدیث ہے کہ یہ ایک بڑا ثواب ہے۔ ثواب صرف رکوع سجدے میں نہیں ہے، ثواب صرف مسجد میں آنے اور نماز پڑھنے میں نہیں ہے، وہ اپنی جگہ واجب ہے، اس کی میں کمی نہیں بیان کر رہا، لیکن ہم تو ثواب کی مشین ایسی ہے کہ اس کو 24 گھنٹے چلا سکتے ہیں، 24 گھنٹے ہم ثواب کما سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کو دیکھ کے اس کی تعریف کرنا، اس کو کمپلیمنٹ دینا، یہی ہم اپنے بچے جو ہیں جب ان کو اٹھاتے ہیں محبت سے اور ان کو سینے سے لگاتے ہیں اور ان کو گود میں بٹھاتے ہیں اور ان کا بوسہ لیتے ہیں، یہ خود عبادت ہے۔ حدیثیں ہیں پیغمبر، یہ خود عبادت ہے۔ ماں باپ کی طرف محبت سے اور ماں باپ کے چہرے کی طرف احترام سے دیکھنا عبادت ہے۔
3 چیزیں ہیں جن کے دیکھنے کو عبادت قرار دیا گیا ہے. 4 چیزیں ہیں. یا تو خانہ خدا کی طرف دیکھنا عبادت ہے. آپ بیٹھے ہیں مسجد الحرام میں، آپ صرف دیکھتے رہیے خانہ خدا کو، کعبۃ اللہ کو عبادت ہے. قرآن مجید کا متن ہے، قرآن مجید کھول لیں، پڑھیں نہیں، صرف اس کو دیکھیں بھی تو بھی عبادت ہے. قرآن مجید کو صرف دیکھنا عبادت ہے. اور پھر تیسری عبادت وہ ہے جو حضرت ابو بکر نے کر کے اپنی بیٹی ام المومنین عائشہ کے سامنے ریکارڈ کروا دی. سوائق محرقہ کے اندر موجود ہے. سوائق محرقہ میں کتاب کا نام اسی لیے دے رہا ہوں کہ بعد میں کسی کو ہو نہیں اس کا خیال، ریفرنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ایک بہت معتبر کتاب ہے ابن حجر مکی کی لکھی ہوئی. اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک موقع پہ دیکھا کہ میرے باپ بات مجھ سے کر رہے تھے اور دیکھ علی کے چہرے کی طرف ہے. بات مجھ سے کر رہے تھے اور دیکھ علی کے چہرے کو رہے تھے. تو میں نے کہا بابا جان آپ بات مجھ سے کر رہے ہیں اور دیکھ علی کے چہرے کو رہے ہیں، یہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بیٹی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، جیسے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، جیسے قرآن کے خط کی طرف اور متن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور پھر علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور ان 3 مقدس چیزوں کے بعد ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، محبت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ. ماں ہے، باپ ہے، اس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. تو عزیزان گرامی، یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم عملی طور پہ اپنا سکتے ہیں اور اس سے ثواب کما سکتے ہیں. اور پھر ایک دوسرے کو ریکگنائز کرنا، ایک دوسرے کو ایکنالج کرنا. حدیث ہے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ لکھا ہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں. یہ واقعہ موجود ہے کہ مسجد میں بیٹھے تھے رسول اللہ اور دیکھا کچھ لوگ ساتھ بیٹھے تھے اور ایک نیا آدمی مسجد میں داخل ہوا. جب وہ آدمی مسجد میں داخل ہوا، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے، تو ایک آدمی جو یہاں نزدیک بیٹھا تھا اس نے اس کو دیکھا اور کہا یا رسول اللہ یہ آدمی بڑا اچھا ہے، یہ آدمی بڑا اچھا ہے اور مجھے بڑا پسند، میں اس شخص کو بہت دوست رکھتا ہوں. تو پیغمبر نے کہا کہ اچھا، اچھی بات. پھر اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ کیا تو نے اس آدمی کو جا کے کبھی یہ بتایا ہے؟ کیا تم نے کبھی اپنے اس دوست کو بتایا ہے کہ تو اسے بہت پسند کرتا ہے، تو اس کا فین ہے اور تو دل میں اس کی بڑی محبت رکھتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں، یہ تو میں نے کبھی نہیں اس کو بتایا. سبحان اللہ. اور کچھ لوگ ہوں کہ جو اس کو ایکنالج کریں، کچھ لوگ ہوں کہ جو اس کو ایڈمائر کریں، کچھ لوگ ہیں کہ جو اس کو دیکھیں اور اس کو پسند کریں. اور یہ ہر انسان کی خواہش ہے، ہر بشر کی خواہش ہے. اور اگر آپ کسی سے امپریسڈ ہیں، کسی کو پسند کرتے ہیں، تو پھر اس کی تعریف کریں، اس کو بتائیں. اور اس کو بتانا یہی ہے اس کی تعریف کرنا. وہ جو حمد کی ہم بات کر رہے ہیں کہ حمد جہاں خدا کی ہوتی ہے وہاں پہ خدا والوں کی بھی ہوتی ہے اور مخلوق کی بھی ہوتی ہے، لیکن ہر کسی کی حمد میں فرق ہے. اس کی حمد ہوتی ہے خالق کی حیثیت سے، اس کی حمد اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے. اور ان لوگوں کی حمد ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، انبیاء اللہ کے نمائندے ہیں، وہ اللہ کے اور ہمارے درمیان وسیلہ ہے.
اس لیے ان کی حمد کرتے ہیں، اور پھر اپنے جو آس پاس لوگ ہیں ان کی اس لیے حمد کرتے ہیں کہ ان کا کردار ہے، ان کا کیریکٹر ہے، ان کی خوبیاں ہیں، ہم ان کو ایکنالج کر رہے ہیں اور ان سے محبت کا اعلان کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بابا۔ تو میں عام طور پہ ہمارے دیسی کلچر کا یہ بڑا پرابلم ہے کہ یہ گونگی محبت کرتا ہے، اور اس محبت کے ایکسپریشن جو ہیں یہ عام طور پہ اشاروں کنایوں میں ہی ہوتے ہیں۔ زبان کے ساتھ تو محبت کا اظہار ہمارے کلچر میں جرم ہے، زبان پہ اتنی پابندیاں ہیں کہ کوئی زبان کے ساتھ اگر محبت کا اظہار کر دے تو پھر وہ اس کے اوپر طرح طرح کے الزام لگ جاتے ہیں۔ تو عام طور پہ ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے کیس آتے ہیں میاں بیویوں، اور میاں بیوی کے درمیان سب سے بڑا پرابلم ہمارے دیسی کلچر میں یہ ہے کہ کمیونیکیشن نہیں ہوتا، کھل کے نہ اپنی نیڈز بتاتے ہیں، نہ اپنی ضرورتیں بتاتے ہیں، اور نہ ہی اپنی تنقید بتاتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے، ایشوز کیا ہیں، وانٹس کیا ہیں، ڈیمانڈز کیا ہیں۔ سیدھے طریقے سے اسٹریٹ فارورڈ نہیں بتاتے کہ بھئی آپ کو کیا چاہیے، اشاروں سے، کنایوں سے، پہیلیوں سے، بجھارتوں سے، لڑائی کر کے، جھگڑا کر کے، شور مچا کے، ہنگامہ کر کے بتائیں گے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ بھئی سیدھی طرح سے بتا دو تمہیں کیا چاہیے، لیکن وہ اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ نہیں مانگیں گے جو مانگنا ہے، اسٹریٹ فارورڈ نہیں بتائیں گے کہ کیا تکلیف ہے، اور کمیونیکیشن جو ہے وہ بالکل نہیں ہے آپس میں۔ اور یہ کہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں، ایک دوسرے کو ایکنالج کریں، ایک دوسرے کی تعریف کریں کہ بھائی ہاؤ مچ آئی اپریشیٹ وٹ یو آر ڈوئنگ فار می۔ وہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ گھمنڈ نہ ہو جائے، اس کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے یہ مغرور نہ ہو جائیں، ہمارے سر پہ نہ چڑھ جائیں، تو اس لیے تعریف نہیں کرتے۔ اور یا پھر کیا ہوتا ہے ہمیں کہ اس کو تو علم غیب ہونا چاہیے، اس کو تو آلریڈی پتا ہونا چاہیے کہ میں اس سے کتنا محبت کرتی ہوں، اس کو تو پتا ہونا چاہیے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ بھائی اس کو علم غیب ہوتا ہے، وہ نبی ہے، وہ امام ہے، اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے کہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، تم خود آگے جا کے بتاتے کیوں نہیں؟ Why don't you express your love and your admiration verbally to your spouse؟ جبکہ یہ کام پیغمبر کرتے تھے، یہ کام آئمہ کرتے تھے، ہم سمجھتے ہیں یہ ویسٹرن کلچر کا حصہ، یہ ویسٹرن کلچر کا حصہ ہے کہ آئی لو یو۔ یہ آئی لو یو جو ہے بڑا جس زمانے میں شروع ہوا تھا تو اس کو بڑا ولگر قسم کا ایکسپریشن سمجھا جاتا تھا، اور اخلاق سے اور تہذیب سے گرا ہوا۔ اور پیغمبر کی حدیث ہے کہ یہی وہ جملہ ہے کہ جو تمہاری بیوی کے دل سے کبھی نہیں نکلے گا اگر تم صحیح طریقے سے تم نے کہہ دیا۔ یہ پیغمبر کے الفاظ ہیں کہ یہ جملہ کہو، اس لیے کہ یہ رجسٹر ہو جاتا ہے، یہ جملہ نہیں بھولتا، لیکن اگر تم اس کو کہو اور کہتے رہو، جب بھی موقع ملے یہ کہتے رہو۔ تو عزیزان گرامی، بات یہاں سے چلی تھی کہ تعریف کرنا، ہم تعریف اللہ کی کرتے ہیں اس کو اللہ سمجھ کے، ہم تعریف محمد و آل محمد کی کرتے ہیں ان کو اللہ کے نمائندے سمجھ کے، ہم اپنے بزرگوں کی تعریف کرتے ہیں ان کو اپنا بزرگ سمجھ کے، ہم اپنے خاندان والوں کی تعریف کرتے ہیں اپنے خاندان کے افراد سمجھ کے، اور اپنی قوم کے ان عظیم ممبرز کی تعریف کرتے ہیں اپنی قوم کے عظیم ممبرز کی حیثیت سے۔ صلوات بھیجیے بابا۔ ہر کسی کا حصہ بنتا ہے، اور ہر کسی کو حصہ ملے گا تو آپ کو بھی ملے گا۔ اگر آپ لوگوں میں نہیں بانٹیں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا؟ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ ایک صلوات پڑھیے بابا۔ تو یہ ایک کل بات میں نہیں کہہ سکا تھا تو میں نے کہا چلے آج کہہ دوں، اور پھر عزیزوں یہیں سے ہم چلتے ہیں ابو الفضل العباس کی بارگاہ میں، اور چونکہ تفصیل سے یہ تذکرہ کرنا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کردار سازی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کردار سازی میں ماں اور باپ کا جو حصہ ہے وہ بہت بڑا حصہ ہے۔ جوان بیٹھے ہیں، شادیوں کے ان کے پروگرام ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کس سے شادی کرنی ہے، کس سے شادی کریں، کیا کریں کیا نہیں کریں، ماں باپ ان کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھی میں کہتا ہوں
کہ آپ کے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے یہ ریئلائز کرتے ہوئے کہ بچوں کے کردار میں ماں باپ کا بڑا حصہ ہے، اور خاص طور پہ ماں فاؤنڈیشن ہے۔ عربی میں لفظ ہے ام کہتے ہیں فاؤنڈیشن کو، ہماری جو کیریکٹر کی فاؤنڈیشن ہے وہ ہماری ماں ہوتی ہے۔ سب سے پہلا ہمارا ٹیچر جو ہے وہ ہماری ماں ہوتی ہے، اور سب سے پہلے جو ہم سیکھتے ہیں وہ ماں سے سیکھتے ہیں، اور ماں کے جو کوالٹیز ہوتی ہیں اگر وہ جس مزاج کی ہوتی ہے وہ مزاج بچوں میں منتقل ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا کہ اتنے کویسچن کلاس روم میں ٹیچر سے بچے نہیں پوچھتے جتنے کویسچنز بچے بچپن میں ماں سے پوچھتے۔ آلموسٹ کوئی اسٹڈی میں لکھا ہوا تھا ایوری ڈے مور دین 80 کویسچنز ماں جو ہے وہ بچوں کے آنسر کرتی ہے۔ جب وہ بچے ہوتے ہیں بہت چھوٹے، اور کیریاسٹی ہوتی ہے بچوں میں، تجسس ہوتا ہے، بچے ہر چیز کو جاننا چاہتے ہیں، ہر چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور وہ سوال کس سے پوچھتے ہیں؟ ماں سے پوچھتے ہیں۔ ایموشنز جو ہیں بچوں کے وہ ماں کو دیکھ کے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے مولا نے اپنے بھائی عقیل کو بلایا اور کہا، عقیل بھائی، میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں ایک بہت بہادر بیٹا پیدا ہو اور بڑی خوبیوں کا بیٹا پیدا ہو۔ علی جانتے تھے کہ وہ کام جو علی محمد کے لیے کرتے آئے ہیں زندگی میں، اب ایک وقت آئے گا کہ علی کے بیٹے کو محمد کے بیٹے کے لیے کرنا پڑے گا۔ جو کام علی کرتے آئے ہیں محمد کے لیے، ایک وقت آئے گا علی کے بیٹے کو محمد کے بیٹے کے لیے وہی کام کرنا ہے۔ علی چاہتے ہیں اس کردار کو، اس بیٹے کو معرض وجود میں لانے کے لیے ایک اس طرح کی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ عقیل، تم علم انساب کے ماہر ہو، تم ہر خاندان کی خوبیاں اور ان کی خصوصیات سے واقف ہو، تم مجھے ریکمینڈ کرو کہ میں کس خاندان کی کس خاتون سے شادی کروں کہ جس سے مجھے ان خوبیوں کا مالک بیٹا خدا نصیب کرے۔ عقیل نے اپنی معلومات کی بنیاد پہ کہا کہ اگر آپ کو ان خوبیوں کا حامل بیٹا چاہیے تو پھر آپ فاطمہ کلابیہ سے عقد کریں۔ یہ وہی خاتون ہے جن کی پھر بعد میں کنیت ہو گئی تھی ام البنین، ان کا نام بھی فاطمہ تھا اور بنی کلب سے تھی، فاطمہ کلابیہ، اور ان کی جو کنیت تھی پھر بعد میں ام البنین ہوئی، چونکہ بیٹوں کی ماں، 4 بیٹوں کی ماں تھی تو اس لیے ام البنین۔ کم سے شادی کی، رشتہ ہوا، شادی ہوئی۔ اب دیکھیے ذرا یہ جو چیزیں آپ وفا جس کے تذکرے ابھی ہوں گے اور جس پہ ہم آنسو بہائیں گے، دیکھیے گا یہ وفا آئی کہاں سے۔ ایک جھلک بس دیکھتے جائیے اور آگے بڑھتے جائیے۔ جس رات رخصتی ہوئی ہے نا اور ام البنین پہلا قدم اپنا علی کے گھر میں رکھتی تو دروازے کے پیچھے علی کی بیٹیاں کھڑی تھی اس نئی ماں کا استقبال کرنے کے لیے۔ زینب کھڑی ہیں، ام کلثوم کھڑی ہیں، حسنین کھڑے ہیں، اور جیسے ام البنین اندر داخل ہوتی ہیں نا تو بچے آگے بڑھ کے ماں کا استقبال کرتے ہیں ماں کہہ کے، اور جیسے ہی بچوں نے ماں کہا نا تو ام البنین بچوں کے قدموں پہ گر گئی، بچوں کے، زینب اور کلثوم کے، اور کہا زینب مجھے ماں نہیں، مجھے اپنی کنی سمجھنا، میں کون ہوتی ہوں جو فاطمہ کی جگہ پہ بیٹھوں، فاطمہ بنت محمد، میری بیٹیوں میں تو آئی ہوں تمہاری خدمت کرنے کے لیے، میں اس گھر میں خادمہ ہوں۔ یہ جو عباس نے زندگی بھر حسین کو بھائی نہیں نہ کہا اور ہمیشہ آقا کہا اور مولا کہا، یہ یہاں سے سیکھا تھا کہ حسین کی عظمت اور ہے، حسین فاطمہ کے بیٹے اور میں فاطمہ کلابیہ کا بیٹا ہوں، ام البنین کا بیٹا ہوں۔ ایک مرتبہ فوراً زینب اور کلثوم کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیے،
اور کہا بیویوں میں تمہاری خادمہ بن کے آئی، میں اس گھر میں خادمہ، تم فاطمہ تو زہرا کی بیٹی ہو۔ آئی گھر کے اندر، اس انداز سے زندگی بسر کی، اور پھر ایسا بیٹا اپنی گود میں پالا جس کا نام عباس ہے۔ عباس انسانی کردار، آپ جمع کر لیں کہ انسانی کردار کی جو خوبیاں ہوتی ہیں، ہیومن کیریکٹر کہ جتنی سٹرینتھس ہیں آپ وہ ساری کاؤنٹ کر لیں، لکھ لیں، ان کے اندر جو سب سے بڑی سٹرینتھ ہے نا، جو سب سے بڑی خوبی ہے، اس کا نام ہے وفا۔ اس کا نام ہے وفا، جس کی دنیا بھر میں کمی ہے۔ ٹریجڈی ساری جہاں پہ بھی ہوئی ہیں اسی وفا کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور سب سے بڑی سٹرینتھ جو ہے ہیومن کیریکٹر کی وہ ہے وفا۔ اور ابو الفضل العباس کون ہے؟ سرکار وفا، خدائے وفا، شہنشاہ وفا۔ وفا کی نگری کا اگر کوئی تاجدار ہے تو وہ یہ بیٹا ہے ام البنین کا۔ اور یہ ام البنین کو کس شان سے پالا ہے آپ نے، ماں نے؟ ایک واقعہ ہے، شہید مطہری بیان کیا کرتے تھے مقتل میں، یہ واقعہ آپ سنیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح سے ابو الفضل العباس کو جوان کیا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ غالباً جنگ صفین کا موقع ہے۔ جنگ صفین میں وہاں پر امام حسین بھی گئے ہوئے تھے، امام حسن بھی موجود تھے، ابو الفضل العباس بھی وہاں پہ موجود تھے۔ 10-12 سال کا سن بتایا جاتا ہے، عمر بتائی جاتی ہے اس وقت حضرت عباس کی، 12-13 سال کے لگ بھگ۔ کہتے ہیں کہ امام حسین کو پیاس لگی اور پانی طلب کیا کہ کوئی پانی ہے یہاں کہ جو مجھے ملے۔ بس پانی کا لفظ سننا تھا۔ یہ اس بچے کی تربیت شروع سے کچھ اس انداز سے ماں نے کر دی تھی کہ تڑپ کے عباس اٹھے 12-13 سال کی عمر میں، اور ایک برتن اٹھایا اور دوڑ کے گئے کہ پانی بھر کے لائیں۔ گئے، وہ برتن پانی سے بھرا، اس کو اپنے سر پہ رکھا، اور تیزی سے آپ چلتے آ رہے ہیں کہ جلدی سے جاؤں اور جا کے سب سے پہلے اپنے مولا کی خدمت میں پانی پیش کروں۔ اب اگر کھلے منہ کا کوئی برتن ہو اور سر پہ رکھا ہوا ہو اور اس میں پانی ہو اور آپ تیز چلیں تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، پانی چھلکتا، پانی چھلکتا۔ اور وہ پانی چھلک رہا تھا، اس کے چھینٹے جو ہیں وہ عباس کے پورے جسم پہ پڑ رہے تھے۔ اب جب عباس پانی میں شرابور پانی کا وہ برتن لے کے آئے ہیں نا حسین کے سامنے اور کہا بھیا میں آپ کے لیے پانی لے آئے، ادھر لوگ خوش ہو رہے ہیں اور ادھر علی نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ علی نے جو یہ منظر دیکھا ہے نا تو علی کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی، علی نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا یا علی یہ رونے کا موقع ہے، یہ تو خوش ہونے کا موقع۔ دیکھیے بھائی کی کس طرح خدمت کر رہا ہے، دیکھیے بھائی کس طرح بھائی کو چاہتا ہے، جس طرح بھائی سے محبت کرتا ہے، بھائی کس طرح پانی لینے کے لیے گیا ہے اور لا کے بھائی پانی پلا رہا ہے۔ مولا نے کہا کہ ہاں خوش ہونے کا موقع ہے، مگر تم صرف یہی منظر دیکھ رہے ہو، اور چشم امامت ایک اور منظر دیکھ رہی کہ آج تو میرا بیٹا پانی لینے کے لیے گیا تھا اور پانی لے آیا، اور اس کے جسم پہ چھینٹے پانی کے ہیں، مگر ایک وقت آئے گا میرا بیٹا پانی لینے کے لیے جائے گا اور پلٹ کے نہیں آئے گا، اور اس کا جسم جو ہے وہ پورے خون کے چھینٹوں سے بھرا ہوگا، مجھے وہ خون کے چھینٹے نظر آ رہے ہیں۔ میں اس منظر کو یاد کر کے رو رہا۔ تو عزیزان گرامی، اس انداز سے عباس کی تربیت ہوئی۔ عباس کی تربیت باپ نے بھی اور ماں نے بھی اس طرح سے کی تھی کہ عباس حسین کا اور زینب کا سایہ تھے۔ بس تلاش میں رہتے تھے کہ زینب کوئی سوال کر لیں، کوئی چیز مانگ لیں، اور عباس دوڑ کے گئے اور جا کے وہ چیز لا کے حاضر کر دی، اس لیے کہ یہ بی بی زینب کی خواہش ہے۔ حسین نے کوئی چیز طلب کر لی اور عباس دوڑ کے گئے اور جا کے اس کام کو انجام دیا، اور اس شان کے ساتھ عباس جو ہیں وہ پل رہے ہیں۔ اور پھر عباس جب جوان ہوئے تو عباس کا لقب کیا پڑا؟ قمر بنی ہاشم، ابو بنی ہاشم کا چاند۔
पहले बनी हाशिम खुद कबीला ही खूबसूरत लोगों का था, ये हमारे रसूल का कबीला है, खूबसूरत लोगों का कबीला था। और फिर बनी हाशिम का भी चांद होना, कमर बनी हाशिम। रिवायतों में है कि आपका इतना बड़ा कद था कि जब आप बड़े ऊंचे घोड़े के ऊपर बैठते थे और अगर पांव रकाब में न रखते तो पांव जमीन तक आ जाते थे, इतना बड़ा कद था। वजाहत, खूबसूरती के आपको कमर बनी हाशिम कहा जाता है। और आप हर वक्त जो है वो अपनी वफा के साए किए हुए हैं अली व औलादे अली के घर में, और एक तमन्ना है जिसके साथ जी रहे, जिंदगी का एक मिशन है जिसकी खातिर अब्बास जी रहे। कि फिर तारीख ने वो मौका हमें दिखाया कि अली बिस्तर शहादत पे पड़े हैं, और अली को जब हकीम ने कहा ना, तबीब ने, कि अली अब आप जानवर नहीं होने वाले, आप वसीयतें कर दें, अली अब आप वसीयतें कर दें। तो अली ने बुलाया अपनी सारी औलाद को और उनको वसीयतें की, और सारे बेटों का हाथ पकड़ा और इमाम हसन मुज्तबा के हाथ में दे दिया और कहा, बेटो ये तुम्हारे राहबर हैं, ये तुम्हारे रहनुमा हैं, ये वक्त के इमाम हैं, अब मैं तुम्हें हसन के हवाले करता हूं। तारीख ये बताती है कि जब इन सारे बेटों के हाथ पकड़े ना अली ने और हसन के हाथ में दिए, एक शहजादे का हाथ हसन के हाथ में नहीं दिया। और वो शहजादा कौन था? वो कमर बनी हाशिम अबुल फजल अब्बास है। बस जब अब्बास ने देखा ना कि बाप ने मुझे हसन के हवाले नहीं किया और मेरा हाथ हसन के हाथ में नहीं दिया, दौड़ते हुए माँ की खिदमत में हाजिर हुए। कहा, मुझे लगता है बाबा मुझसे नाराज है, लगता है बाबा मुझसे नाराज हैं। कहा, क्यों बेटे, तुमसे क्यों नाराज हो? कहा, इसलिए कि सबका हाथ बाबा ने भाई हसन के हाथ में दिया है और मेरा हाथ हसन के हाथ में नहीं दिया। एक मर्तबा उम्मुल बनीन आई, मौला की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि सरताज मौला, क्या आप अब्बास से नाराज हैं? कहा, क्यों, मैं अब्बास से नाराज क्यों हूं? कहा, अब्बास रो रहे हैं, अब्बास गिरिया कर रहे हैं, अब्बास कहते हैं आपने सबको हसन के हवाले किया है और आपने अब्बास को हसन के हवाले नहीं किया। बस ये सुनना था। एक मर्तबा आवाज देते हैं, अली मेरे अब्बास बेटे आओ, और फिर आवाज दे के कहा, मेरे हुसैन बेटे इधर आओ। इन दोनों बेटों को बुला के मौला ने इमाम हुसैन का हाथ लिया और अब्बास के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, अब्बास मैं तुम्हें हसन के हवाले नहीं, मैं अपने हुसैन को तुम्हारे हवाले करने चला। अब्बास तुम्हारा फरीजा बड़ा है, अब्बास मैंने बड़ी दुआएं मांग के तुम्हें खुदा से हासिल किया था। अब्बास मैं करबला में होता तो मैं रसूल के बेटे की नुसरत करता, मैं नहीं हूँगा, मगर मैं अपने हुसैन को तेरे हवाले करके जा रहा हूँ। अब्बास अब तू जामिन है, अब तू जामिन है हुसैन की हिफाजत का। अजीजों, अब्बास को इस तरह से जवान किया गया है, अब्बास की इस तरह से तरबियत की गई है, अब्बास को इस तरह से तैयार किया गया है। और फिर जब मौला ने मदीना को छोड़ दिया, मदीना को छोड़ दिया और मौला आ जाते हैं ना करबला के अंदर, तो सारे रास्ते में कौन है कि जो हुसैन के साथ साए की तरह चल रहा है और जो कदम कदम पे ज़ैनब के पास जाता है, माँ जाई आका ज़ादी, क्या आपको कोई मुश्किल तो नहीं दरपेश? क्या सफर में आपको कोई मुश्किल तो नहीं पेश आ रही? बीबियां पालानों पे बैठी हुई थी, मगर अब्बास को फिक्र है ज़ैनब थक तो नहीं गई, उम्मे कुलसूम थक तो नहीं गई, हमारी छोटी सकीना जो है कहीं थक तो नहीं गई हैं। अब्बास जाके बार बार जो है वो खबरगिरी कर रहे हैं, खवातीन की भी और मौला की भी। और फिर जब ये काफिला अजीजों करबला में पहुंच गया, जब करबला में पहुंच जाता है तो करबला के अंदर पहुंच के भी अब कौन है कि जो हुसैन का नुमाइंदा है, अब कौन है जो हुसैन का तर्जुमान है, अब कौन है कि जिसे जब भी कोई अहम मरहला आता है तो हुसैन आगे बढ़ाते हैं, वो यही अबुल फजल अब्बास है। तारीख बताती है 9 मुहर्रम का दिन था, 9 मुहर्रम का दिन था और असर का वक्त था। मौला हुसैन खैमे के बाहर बैठे हुए हैं और बैठे बैठे यूं मौला की आंख लग गई।
جیسے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی اور سامنے سے ایک لشکر جو ہے وہ خیمے کی طرف آ رہا تھا. جب زینب نے آواز سنی نا لشکر کے آنے کی، گھبرا کے آئی اور آ کے ایک مرتبہ بھائی کو جگایا اور کہا بھیا کیا آپ دیکھ نہیں رہے وہ لشکر آ رہا ہے، وہ لشکر سامنے آ رہا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے آنکھ کھولی، دیکھا کہ ہاں کوئی لشکر آ رہا ہے، فوراً آواز دی میرے بھیا عباس. اور یہ شہید مطہری کہا کرتے تھے کہ یہ واحد موقع ہے کہ معصوم کسی غیر معصوم کو یہ کہہ رہا ہو کہ میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو جائے. یہ واحد موقع ہے تاریخ کا کہ کوئی معصوم کسی غیر معصوم کو یہ کہے کہ عباس میرے بھائی جاؤ ذرا معلوم کرو کہ یہ کون ہیں اور کیوں آ رہے ہیں، میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو جائیں. ابو الفضل العباس گئے، ابو الفضل العباس گئے، ساتھ میں 2 صحابی بھی ہیں، گئے، دیکھا کہ شمر آ رہا ہے، شمر آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک خط ہے اور وہ آگے بتاتا ہے کہ ہمیں ابن زیاد کا حکم ہے کہ یا ابھی بیعت کا مطالبہ کرو، بیعت لو، اور یا ابھی جنگ کرو. اب جب جنگ کا نام آیا اور ابو الفضل العباس کو جنگ کی دھمکی دی گئی تو ایک لمحے کے لیے تو عباس کو جلال آ گیا کہ میرے حسین کو جنگ کی دھمکی دی جا رہی ہے، لیکن ایک مرتبہ اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا، واپس آئے، اپنے صحابیوں کو کہا کہ تم یہیں کھڑے ہو، میں مولا کی خدمت میں جاتا ہوں. آئے سر جھکائے ہوئے، مولا شمر ہے، یہ خط لایا ہے، کہتا ہے یا تو ابھی بیعت اور یا ابھی جنگ. اب جب یہ اس پیغام لائے نا تو مولا نے کہا کہ میرے بھائی عباس جاؤ اور ان سے 1 رات کی مہلت مانگ لو، 1 رات کی مہلت مانگ لو ان سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کل دیکھا جائے گا، جو بھی ہے وہ سب کل ہوگا. 1 رات کی مہلت. عزیزو جو عباس کے مزاج کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عباس سے کوئی چیز اور مانگی جاتی تو وہ عباس کے لیے آسان تھی، لیکن عباس دشمن کے پاس جائیں مہلت مانگنے کے لیے. ایک اتنا بہادر سردار جائے اور وہ جا کے دشمن سے مہلت مانگے، سوال کرے. لیکن حکم مولا ہے. کربلا کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ ہمیں ڈسپلن بتاتی ہے کہ یہاں پر ڈسپلن کیا تھا. جب امام نے کہا مولا گئے، مولا عباس گئے، چل کے ان سے رات کی مہلت مانگی، رات کی مہلت دے کے شمر اس طرف چلا گیا. عباس جب واپس آنا چاہتے ہیں نا تو اس وقت مقتل بتاتی ہے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے بریر، اور ان کو کچھ خطرہ سا ہوا کہ اس وقت جب شمر آیا تھا تو شمر نے یہ بھی کہا تھا کہ عباس دیکھو میں تمہارے لیے امان لے کے آیا ہوں، ابن زیاد سے پروانہ امان لے کے آیا ہوں، تم حسین کو چھوڑو، اگر حسین بیعت نہیں کرتے تم اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو اور آ جاؤ، میں تمہارے لیے امان لے کے آیا ہوں. بس یہ امان کا نام سننا تھا. عباس نے کہا لعنت ہو تیرے اوپر اور تیرے امان نامے کے اوپر، اور فاطمہ کی اولاد جو ہے ان کے لیے کوئی امان نہیں ہے اور ہمارے لیے امان ہے، نہیں چاہیے ہمیں یہ امان. جاؤ میں اپنے بھائی اور اپنے مولا حسین کے ساتھ ہوں. خیر یہ باتیں ہو گئیں. اب بریر کہتے ہیں مجھے ذرا تھوڑا سا کھٹکا لگا کہ ابھی تو ان کا تیر خطا گیا ہے، لیکن یہ پلٹ کے پھر نہ آئے، یہ پھر نہ آئے. تو کہتے ہیں میں نے عباس سے کہا کہ عباس ذرا سائڈ پہ آؤ، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. بریر ایک طرف لے کے گئے اور کہا کہ عباس آپ کو پتا ہے کہ علی نے آپ کی ماں سے شادی کیوں کی تھی؟ علی نے آپ کی ماں سے شادی کیوں کی تھی؟ عباس کہتے ہیں بھیا بریر اب یہ کون سا موقع ہے یہ بجھاتے اور یہ پہلیاں ڈالنے کا، تم کہنا کیا چاہتے ہو، بتاؤ اصل بات کیا کرنا چاہتے ہو. بریر نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ کمبخت پھر نہ پلٹ کے آئیں، اور دیکھو عباس یہ بیویاں تمہارے سہارے پہ یہاں آئی، یہ بچے یہاں تمہارے سہارے پہ آئے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کو چھوڑ کے پناہ لے کے ادھر چلے جاؤ اور حسین کو اکیلے نہ چھوڑ دینا. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ ابو الفضل العباس کو جلال آ گیا اور کہا اتشجعنی یا بریر، اے بریر کیا تو مجھے شجاعت دلاتا ہے اور مجھے تو غیرت دلاتا ہے. یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ گھوڑے کا تن ٹوٹ گیا
घोड़े का तन टूट गया। इतनी जलाल के साथ अब्बास ने अंगड़ाई दी और कहा कि मुझे भैया से इजाजत तो लेके दे दो, अभी देख लो इस जंग का फैसला क्या होता है, और मुझे शजाअत मत दिलाओ, मुझे तो अली ने इसी दिन के लिए पाला था, मुझे तो उम्मुल बनीन ने इसी दिन के लिए पाला था। अजीजा ने गिरामी शाम हो गई, शब आशूर आ गई। शब आशूर खैमे के अंदर मौला ने सबको इकट्ठा किया, सबको बुलाया और सबसे यही कहा कि देखो मुझे छोड़ दो और तुम अपनी जान बचा के चले जाओ। किस्सा मशहूर है, आप जानते हैं, मौला ने दिया भी गुल कर दिया, लेकिन जब दिया गुल कर दिया ना और फिर दिए को रोशन किया तो सबसे पहले जो आगे खड़ा था अपनी गर्दन पे तलवार रखे हुए वो अबुल फजल अब्बास हैं। मौला आपको छोड़ के हम कहाँ चले जाए, हमने मरना नहीं है, हमने खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा को मुंह नहीं दिखाना है। मौला हम चंद दिन की जिंदगी के लिए आपको छोड़ के चले जाएं, मौला आप हुक्म दें तो अपनी गर्दन हम खुद कलम करके यहाँ पे रख दें। मौला ने दुआएं दी। अबुल फजल अब्बास उस महफिल में भी सबसे आगे आगे। अजीजों, रात गुजर गई। रात को अब खैमों के इर्द गिर्द पहरा है। कौन पहरा दे रहा है? अबुल फजल अब्बास पहरा दे रहे हैं। पहरा देते देते महसूस करते हैं एक खैमे में एक बीबी बैठी रो रही है, बहन बैठी रो रही है। वो कौन सी बहन है? उम्मे कुलसूम बैठी रो रही हैं। खैमे में गए, मेरी बहनियां आप क्यों रो रही हैं? कहा इसलिए रो रही हूँ कि लैला के पास तो कुर्बानी है और वो अपने कल अली अकबर को पेश कर देगी। ज़ैनब के पास कुर्बानी है, ओनो मोहम्मद है। उम्मे फरवा के पास कुर्बानी हाजिर है, कासिम है, वो कुर्बान कर देगी। लेकिन मेरी गोद खाली है। मैं बैठी देख रही हूँ कि मैं कल किसको पेश करके अपनी माँ फातिमा के सामने सुरखरू हूँ। बस बहन की आंखों में आंसू देखे अबुल फजल अब्बास बैठ गए। कहा मेरी बहन कुलसूम, कल अब्बास आपकी तरफ से कुर्बान हो जाएगा, आप मुझे पेश कर दीजिएगा, मैं आपकी तरफ से कुर्बान हो जाऊंगा। एक मर्तबा बहन उम्मे कुलसूम को तसल्ली दी। रात गुजर गई, सुबह हुई, अब रोज़े आशूर शुरू हुआ और कुर्बानियां शुरू हो गई। अजीज़ाने गिरामी, आपको मालूम है जब कोई गिरता था, जब कोई शहीद होता था तो उसके सिरहाने कौन जाता था? मौला जाते थे। क्या आपके जहन में यह है कि अब्बास मौला को अकेले जाने देते होंगे? क्या मौला हुसैन जब जाते थे किसी के सिरहाने तो आप समझते हैं कि क्या मौला हुसैन अकेले जाते थे? अरे साथ साथ अब्बास साए की तरह लगे हुए थे, साथ साथ साए की तरह लगे हुए थे। और जिसका लाशा भी हुसैन उठाते थे, अगर सर हुसैन उठाते थे तो पांव अब्बास उठाते थे। और यूं साथ साथ जो है सारा दिन अब्बास भाई के साथ चले हैं। अब्बास ने अकबर का लाशा उठाया है, अब्बास ने कासिम का लाशा उठाया है, अब्बास ने सहाबा के लाशे उठाए हैं, अब्बास ने अपने 3 भाइयों के लाशे उठाए हैं, अब्बास ने सारे लाशे उठाए हैं। अजीज़ाने गिरामी, हुसैन के साथ एक एक करके, हाँ, एक शहादत हुई है, एक जुल्म ऐसा हुआ है जो अब्बास की जिंदगी में नहीं हुआ। जब तक अब्बास रहे अली असगर शहीद नहीं हुए थे। अजीजों, ये मंजर अब्बास की शहादत के बाद का है। अब्बास शहीद हो चुके थे जब हुसैन अली असगर को लेके आए थे पानी का सवाल करने के लिए। बस एक शहादत जो है इन शहादा में से अली असगर की है जो अब्बास के बाद हुई है, और फिर मौला खुद शहीद हुए हैं। लेकिन उससे पहले सारी शहादतें अब्बास के सामने हुई हैं और अब्बास ने एक एक शहीद का लाशा उठाने में हुसैन का साथ दिया है, हुसैन की कुमक की है, हुसैन की मदद की है। और फिर जब कोई ना रहा ना, और जब सारे शहीद हो गए तो मक्तल बताती है सिर्फ 2 भाई अकेले खड़े थे। अब 2 भाई अकेले खड़े हैं और मक्तल खून के साथ पुर है, लाशों के साथ पुर है, और एक अब्बास खड़े हैं और एक इधर हुसैन खड़े हैं। और उस आलम में अब्बास कहते हैं भैया अब हमसे इस दुनिया में जीने का यारा नहीं है, मौला अब इजाजत दे दीजिए कि मैं जाऊं मैदान में और जाके अपनी जान को आपके लिए अब पेश कर दूं और अपनी कुर्बानी पेश कर दूं। मौला कहते हैं अब्बास तुम तो मेरे अलमदार हो,
तुम तो अलमदारे लश्कर हो और तुम मेरे अलम को उठाए हुए हो, मैं तुम्हें लड़ने की और मरने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ। अब्बास की चीख निकल गई और कहा मौला वो लश्कर कहाँ है कि जिसका मैं अलमदार हूँ। मौला अब तो कोई लश्कर नहीं रह गया, एक आप हैं और एक गुलाम है। कहा अब्बास इससे पहले कि तुम मैदान में जाओ, पहले तो ये है कि वो बीबियां जो तेरे भरोसे पे आई थी पहले उनसे जाके इजाजत लो। तेरी इजाजत ज़ैनब के पास है, तेरी इजाजत उम्मे कुलसूम के पास है, तेरी इजाजत बीबियों के पास है। जाओ खैमे में और बीबियों से इजाजत लो। और दूसरे मौला ने कहा कि अब्बास इससे पहले कि तुम मैदान में जाओ, बच्चे बहुत प्यासे हैं, बच्चे बहुत प्यासे हैं। और देखो अल अतश के नारे बुलंद हो रहे हैं। अजीजों आपको पता है ना 7 मुहर्रम से पानी बंद कर दिया गया था। सादात 7 मुहर्रम से पानी बंद है, बच्चे प्यासे हैं। अल अतश की आवाजें बुलंद हो रही हैं। अब्बास मैदान जंग में बाद में जाना, पहले जाके बच्चों को पानी लाके दे दो। अब्बास गए बीवियों के पास, इजाजत मांगी, बहन ज़ैनब बस अब मुझे इजाजत दे दीजिए, बहन उम्मे कुलसूम अब मुझे इजाजत दे दीजिए। बीवियों से इजाजत मांगी और फिर कहा कि सकीना बेटे जाओ अपना मिश्कीज़ा लाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ पानी ले आऊं और फिर उसके बाद मैदान में जाऊं। अजीजों सकीना गई, अपना मिश्कीज़ा उठा के लाई और जब मिश्कीज़ा उठा के लाई है ना तो कहती है चचा आपका कद बुलंद है, मेरा कद छोटा है, मैं चाहती हूँ कि ये मिश्कीज़ा अपने हाथ से आपके बाजू में रखूं, आप चचा जान बैठ जाएं, जमीन पे बैठ जाएं। एक मर्तबा अब्बास बैठ गए, यूं आगोश में ले लिया अपनी भतीजी सकीना को, प्यार किया और फिर कहा हाँ बेटे अब इस मिश्कीज़े को हमारी यहाँ पे डाल दो हमारे बाजू में। सकीना ने छोटे छोटे हाथों के साथ, कांपते हुए लबों के साथ वो मिश्कीज़ा उठाया, अब्बास के बाजू में यहाँ रखा और उसके बाद कहा कि चचा खुदा हाफिज, चचा अगर मुझे अपने भैया असगर की प्यास का ख्याल न होता तो मैं आपको कभी पानी के लिए न भेजती, इसलिए कि जो सुबह से गया है फिर पलट के नहीं आया है। ये देखा अब अब्बास अब्बास खड़े हुए कि वो मैदान की तरफ जाए, फुरात की तरफ जाए पानी लेने के लिए। जब जा रहे थे ना तो ज़ैनब ने कहा अब्बास रुक जाओ, अब्बास रुक जाओ। अब जब रोक लिया भाई को, कहा बहन क्यों रोका है? कहा बस सिर्फ एक बात तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। कूफा का दौर था और बाप ने मुझसे कहा था ज़ैनब बेटे घर में जरा चलने फिरने की अपनी आदत डालो, ज़ैनब तुम जरा चलने फिरने की आदत डालो। मैंने कहा अब्बा जान आपकी मंजूर, आपकी गरज क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी मुराद क्या है चलने फिरने से? मौला ने कुछ इशारा किया था बाप ने कि हो सकता है तुम्हें हालत असीरी में कूफा और शाम के दरबारों और बाजारों में जाना पड़े। तो ज़ैनब कहती हैं कि बाबा को भी मैं झुटला नहीं सकती थी कि वो मासूम थे, लेकिन दिल नहीं मानता था कि जिस बहन का भाई अब्बास हो, जिस बहन का भाई अब्बास हो उसे कैद कौन कर सकता है और उसे दरबारों और बाजारों में फिरा कौन सकता है। लेकिन अब्बास आज यकीन हो गया, अब्बास आज यकीन आ गया कि अब तू पानी लेने के लिए जा रहा है और हो सकता है कि तू पलट के ना आए और ज़ैनब असीर हो जाए और ज़ैनब कैदन हो जाए। मगर जाओ अब्बास हम खुदा की रजा पे राजी हैं। एक मर्तबा अब्बास रुखसत हुए, अब्बास फुरात की तरफ गए, अब्बास ने रास्ते को साफ किया, अब्बास ने रास्ते से सिपाहियों को हटाया, घोड़े को दरिया में डाल दिया। अब्बास ने मिश्कीज़ा भरा, पानी का मिश्कीज़ा भरा और अब वापस चल दिए। अब जब वापस चले हैं ना तो दुश्मन रास्ते में घात लगा के बैठ गए हैं। कोई किसी दरख्त के पीछे छुपा हुआ है, कोई किसी घोड़े के पीछे छुपा हुआ है। अब्बास जल्दी से अब खैमे को, अब इस मिश्कीज़े को लेके खैमे तक पहुंचाना चाहते हैं कि एक वार हुआ, उसी बाजू पे वार हुआ
جس میں عباس نے مشکیزہ رکھا ہوا تھا، ایک نے چھپ کے وار کیا اور عباس کا بازو کٹ گیا۔ عباس فنون جنگ کے ماہر تھے، فوراً مشکیزے کو وہاں سے لیا، دوسرے بازو میں ڈالا، گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا کہ کسی طرح سے یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ تھوڑا آگے گئے تھے، ایک ظالم جو چھپ کے کھڑا تھا اس نے وار کیا اور وہ بازو بھی قلم کر دیا۔ اب عباس نے مشکیزے کو لیا، دانتوں میں رکھا، یوں سینے کے سامنے دبایا، گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ کسی طرح سے یہ پانی پیاسوں تک پہنچ جائے۔ اتنے میں ایک تیر ایسا آیا، عزیزو ایک تیر سامنے سے آیا، مشکیزے میں پیوست ہو گیا۔ عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، پانی پھر گیا، مشکیزہ خالی ہو گیا۔ عباس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں، اب عباس کیا کریں؟ پانی ہے نہیں جو خیمے میں لے کے جائیں، بازو ہے نہیں کہ اب جا کے جہاد کریں۔ یہی سوچ رہے تھے کہ ایک ظالم نے پیچھے سے بڑھ کے لوہے کا ایک خود سر میں مارا، لوہے کا خود سر میں لگنا تھا۔ عباس گھوڑے سے نیچے آئے۔ عزیزو جب کوئی گھوڑے سے نیچے گرتا ہے نا تو وہ بازوؤں کا سہارا لے کے گرتا ہے۔ میرے امام زمانہ اپنی زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں، میرا سلام میرے اس چچا پہ جو تپتی ریت پہ گرا مگر بازو قلم ہو چکے تھے۔ عباس ماتھے کے بل تپتی ہوئی ریت پہ گرے، سلام کیا، مولا میں جا رہا ہوں، غلام کا سلام قبول کیجئے۔ حسین پہنچے، بھائی کی لاش پہ پہنچے، عباس کا سر گود میں رکھا، عباس کا سر گود میں رکھا۔ عباس کی آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، آنکھ میں خون بھرا تھا۔ کہا عباس بھائی کوئی خواہش ہے تو کر کے دکھاؤ، کوئی سوال ہے بتاؤ، کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا مولا دو خواہشیں ہیں، ایک یہ ہے کہ میری آنکھ میں خون ہے، اس کو صاف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کر کے دنیا سے جاؤں، اور دوسری خواہش یہ ہے مولا میرے لاشے کو یہی چھوڑ دیجئے، میں سکینہ کے سامنے نہیں جانا چاہتا، میں بچوں کے سامنے نہیں جانا چاہتا، میرے لاشے کو یہیں چھوڑ دیجئے گا۔ مولا نے کہا آنکھ میں سے خون صاف کیا، مولا نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی لاش کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور ویسے بھی حسین کی تو کمر ٹوٹ چکی ہے، ویسے بھی تو حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہے، عباس کا لاشا اکیلے حسین اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں؟ عزیزو مگر حسین نے کہا بھیا ایک خواہش ہماری بھی ہے، جاتے جاتے عباس ہماری بھی ایک خواہش کو پورا کرو۔ مولا اب کون سی خواہش؟ عباس کے بازو قلم ہو چکے، عباس اب آپ کی خواہش کیسے پورا کرے؟ کہا نہیں عباس خواہش یہ ہے، ساری زندگی تم نے ہمیں آقا کہا، ساری زندگی ہمیں مولا کہا، عباس آج تو بھائی کہہ دے، عباس آج تو بھائی کہہ دے۔ ایک مرتبہ زبان پہ بھائی کا لفظ آیا، عباس کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ حسین نے عباس کا علم اٹھایا، علم اٹھایا، خیمے کی طرف چلے، بچے خیمے میں کھڑے ہیں، بچوں آؤ چچا عباس آ گئے، پانی آ رہا ہے، سکینہ نزدیک آئیں، دیکھا علم ہے مگر علمدار نہیں ہے، ماتم ہے۔